حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب آپ زخمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ نے علی کو دیکھا تو رونے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے اس بات کا غم ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں بھیجا جاؤں گا، اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ غم نہ کر عمر، میں نے بے شمار دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر اور عمر جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا علی تم گواہ ہو اس بات کے۔ حضرت علی کے ساتھ ان کا بیٹا حضرت حسن کھڑا تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے حسن تم بھی میری اس بات کی گواہی دینا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا آپ کو اس قدر آخرت کا خوف ہوتا تھا اور اس قدر آپ پر اللہ کا خوف طاری تھا کہ جب آپ کو خنجر مارا ابو لؤلؤ مردود نے اور آپ کے آخری دن تھے اور سختی اور تکلیف میں تھے، آپ کو خشی کے دورے پڑتے تھے، لیکن جب آپ کو نماز کے لیے جگایا جاتا اور آپ کو ہلایا جاتا آپ ہلتے نہیں اور آپ بیدار نہ ہوتے، ہوش میں نہ آتے۔ تو کسی نے کہا عمر کو نماز کا کہو، جب نماز کی آواز اس کے کان میں پڑے گی تو یہ خود ہوش میں آئے گا۔ کسی نے کان کے قریب آ کے کہا عمر نماز ہو چکی ہے، آپ فوراً ہوش میں آئے اور فرمانے لگے ہاں ہاں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز کی آواز سن کے آپ ہوش میں آ جاتے، بیدار ہو جاتے، اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب ملک شام فتح ہوا اور آپ ملک شام کی چابیاں لینے کے لیے، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، ابو عبیدہ ابن جراح سے ملنے کے لیے ملک شام میں داخل ہوئے، صحابہ آپ کے استقبال میں کھڑے تھے۔ راستے میں پانی کا ایک گھاٹ آیا، ابو عبیدہ ابن جراح سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ پانی کے گھاٹ پہ جب آئے اپنے موزے اتارے، کندھے پر ڈالے اور پانچے یوں اٹھائے، پانی میں سے گزرنے لگے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے منع کیا، امیر المؤمنین یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اس شہر کے لوگ مسلمانوں کے اتنے بڑے خلیفہ کو اس حالت میں دیکھے۔ آپ نے ابو عبیدہ ابن جراح کو مڑ کے دیکھا اور سختی سے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور یہ بات کرتا اس کو سخت سزا دیتا، تجھے پتہ نہیں ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور جب تک ہم اس اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور رسول اللہ کے اسوے کو اپنائے رہیں گے ہم عزت مند رہیں گے اس دنیا میں۔ جس دن ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑا اور غیروں کے رواج اختیار کیے، ہم دوبارہ سے اسی طرح ضلالت کی گمراہیوں میں گر جائیں گے۔ ایسے زار و قطار اللہ کے خوف سے رونے والے تھے۔ ایک مرتبہ اس میدان سے گزر ہوا جس میں آپ کے باپ نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہاں پہ اونٹوں کو چرانا ہے۔ آپ اونٹوں کو چراتے تھے اور جب تھک کر بیٹھتے تو آپ کا باپ انتہائی سخت آدمی تھا، خطاب، آپ کو بے پناہ مارتا کہ بیٹھنا نہیں ہے، اونٹوں کو چراتے رہو۔ جب حاکم بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اس میدان سے گزرنے لگے، وہاں رکے اور رونے لگے، فرماتے ایک وہ دن تھا جب ہم یہاں اونٹ چرایا کرتے تھے اور سختیاں برداشت کرتے تھے، اور ایک آج کا دن ہے، اللہ کا فضل ہے کہ عمر کے سر پہ اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ایسا دن اللہ نے دکھایا۔ محترم دوستو، یہ عمر ابن خطاب تھا جس کا حکم اللہ نے اس دنیا میں دریاؤں پہ چلا کے دکھایا۔ عمرو ابن عاص نے جب مصر کو فتح کیا، مصر کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہمارے ہاں رواج ہے اس مہینے میں ایک اکلوتی بیٹی جس کی ہو اس کو بہترین کپڑے پہنا کے جب تک ہم دریا میں بٹھائے نہ اور وہ دریا میں بہ نہ جائے اس وقت تک یہ دریا ان مہینوں میں اوپر نہیں آتا اور اس کا پانی سوکھتا ہی رہتا ہے۔
اگر ہم نے یہ رسم ادا نہ کی تو ہماری زمینیں غیر آباد ہو جائیں گی۔ عمرو بن العاص نے فرمایا اسلام نے جاہلیت کی ساری رسومات کو ختم کر دیا، تم یہ رسم آج کے بعد نہیں کر سکتے ہو۔ 3 مہینے تک مصر کے لوگ ٹھہرے رہے، روایات میں آتا ہے کہ پانی نیچے جاتا رہا، آخر میں مصر کے لوگوں نے تیاری شروع کی کہ اب ہم مصر کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ زمینیں غیر آباد ہو رہی ہیں۔ عمرو بن العاص نے عمر ابن خطاب کو خط لکھا کہ مصر میں تو ایسا ماجرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور اس خط میں صرف 2 جملے لکھے۔ ایک جملہ یہ لکھا، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو بند ہو جا، تیری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ قہار کے حکم سے تو چلتا تھا تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تجھے دوبارہ چلا دے۔ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے جو اہم دن ہو اس دن اس پرچے کو سب کے سامنے دریائے نیل میں ڈلوا دے۔ ان کا اہم دن آیا، اس سے 1 دن پہلے وہ عمرو بن عاص نے لوگوں کو جمع کیا اور عمر ابن خطاب کا وہ پرچہ لیا جس پہ 2 الفاظ تحریر تھے، اسے دریائے نیل میں یوں ڈالا، اسے بہایا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو دریائے نیل 16 ہاتھ کی چڑھائی پہ ایسا لبالب بھرا ہوا جا رہا تھا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، 1450 سال ہو گئے دریائے نیل کبھی بند نہ ہوا، نہ اس نے کبھی اپنے پانی کو کم کیا۔ جب زمین میں زلزلہ آتا عمر ابن خطاب اس کو اپنے درے سے مارتے اور فرماتے کہ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، جو تو لرز رہی ہے تو زلزلہ تھم جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو قبر میں ہوگا، 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی قبر ہوگی، اور منکر نکیر تیرے پاس آئیں گے، اور پتہ ہے منکر نکیر کیسے ہوتے ہیں، اپنے دانتوں سے قبر کو کھرے دیں گے، اور ان کے بال اتنے بڑے ہوں گے کہ اپنے پاؤں کے نیچے ان بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی آواز بجلی کی چمک کی کڑک کی طرح ہوگی، اور آنکھیں بجلی کی چمک کی طرح ہوں گی، اور ان کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوگا مینا کے سارے لوگ مل کے اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، فرمانے لگے وہ اس چھڑی کی طرح اس ہتھوڑے کو اٹھائیں گے، اور عمر تجھ سے سوال کریں گے، اگر تو نے ان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو وہ اس کوڑے سے تیری پٹائی کریں گے، اس ہتھوڑے سے، اور وہ ایک ہتھوڑا تجھے لگے گا تو تو راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب منکر نکیر آئیں گے اس وقت میں ہوش میں ہوں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تو مکمل ہوش و حواس میں ہوگا۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پھر منکر نکیر سے ہم نمٹ لیں گے۔ تو یہ الفاظ انہوں نے کہے، اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ جس ذات نے مجھے حق دے کر بھیجا اس کی قسم، جبریل امین آئے تھے اور کہنے لگے جب منکر نکیر عمر سے سوالات کریں گے تو عمر جواب یوں دے گا، کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور میرا نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، اور میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ کہتے منکر نکیر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی، منکر نکیر ایک دوسرے سے کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں اس کے پاس بھیجا ہے یا اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے سوال جواب کے لیے۔ ایسی تو شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر ابن خطاب کی، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہاں ساتھ میں عمر تھا۔ اسلام لانے کے بعد بدر میں رسول اللہ کے ساتھ، احد میں رسول اللہ کے ساتھ، حدیبیہ میں رسول اللہ کے ساتھ، ہر غزوے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمر ہوتا تھا۔ اور عمر اس دنیا میں عدل و انصاف کا ایسا استعارہ ہے، جہاں پہ عمر کا نام لیا جائے انسان کے ذہن میں فوراً انصاف آ جاتا ہے، اور فوراً اس کے ذہن میں انصاف کی
انصاف کی ایک روشن مثال ذہن میں روشن ہو جاتی ہے، اور میں اور آپ کیا عمر کا انصاف بیان کریں گے؟ اغیار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عمر نے اس زمین پہ انصاف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ آج بھی یورپ میں جائیں، وہاں ایک بہت بڑی عدالت ہے، اس کے اوپر لکھا ہے لا آف عمر، یہاں پہ عمر کا انصاف اور عمر کا قانون چلتا ہے۔ وہ عمر جو انصاف سکھا کے گئے، جو عدل سکھا کے گئے، جو شرم و حیا سکھا کے گئے، جو مجھے اور آپ کو جود و سخا، زہد و قناعت سکھا کے گئے، اور جس نے اسلام کو دنیا میں ایسے حاوی کیا کہ یورپین مستشرقین کہتے ہیں اور یورپین مورخین کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر ہوتا تو دنیا میں کفر کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ میں اور آپ اس عمر کے ماننے والے ہیں، اور آج رسول اللہ کے اسوے کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز اور آپ کے طور طریقے کو چھوڑ کے اغیار کے طور طریقوں میں پھنس کر ذلت اور گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہ چند باتیں خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب تھے جس نے پابندی لگا دی تھی کہ کافر لوگ گھوڑے پر ایسے سوار نہیں ہو سکتے، جس طرح لیڈیز موٹر سائیکلوں پر بیٹھتی ہے اس طریقے سے سوار ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کی عزت ہوتی ہے اور کافر کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ عمر ابن خطاب تھے جس نے حکم جاری کیا کہ کافر لوگ اپنے باہوں میں کڑے پہنیں گے، چوڑیاں پہنیں گے۔ آج کا نوجوان یہ جو ہاتھوں میں کڑے ڈالتا ہے، اس کو کافروں کے لیے لازم قرار دیا تو عمر ابن خطاب نے، اور مسلمان اسے پہن کے فخر کرتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ یہ عمر ابن خطاب نے کافروں کے لیے اس لیے مقرر کیا تاکہ یہ ذلت سے رہیں اور یہ سر نیچا کر کے رہیں۔ پردے کا حکم مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ ایک باندی پردے سے جا رہی تھی، عمر ابن خطاب نے اس کو کوڑا مارا اور اس سے کہا یہ پردہ تو عزت کی چیز ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے، تجھے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ کھول دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے عزت پردے میں ہے، اور یہ پردہ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ یہ چیزیں جو حضرت عمر نے کافروں کے لیے مقرر کی، اس میں آج ہم فخر محسوس کر رہے۔ عورتیں منہ کھول کے بازاروں میں چلتی پھرتی اور اپنے آپ پر فخر کرتی ہیں، یہ تو غلامی کی تصویریں ہیں اور یہ غلامی کی یادگاریں ہیں جو نوجوانوں نے آج اپنے اوپر طاری کر لی اور اس پر فخر کرتے پھر رہے کہ ہم تو ترقی کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔